الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. جھوم جھوم کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا و مولا الثقلین. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، حشر والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا فرد ہے جو قیامت والے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا، جو کثرت سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہوگا. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ میرے نزدیک ہوگا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. جامعہ حنفیہ رہبکاریہ کے جتنے بھی طلباء کرام تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہماری اس بزم میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی جناب میں قبول فرمائے. حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اور جو شخص آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا. اس کے محبت کے ساتھ ہر بندہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا کوئی اور بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام جناب محترم المقام حافظ و قاری محمد نیاز صاحب اور یہ تاجران کے جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے اس محفل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس محفل کے لیے کوششیں کی، رابطے کیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر سال اسی طرح محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے.
اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے پیارے کلام سے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے گوش گزار ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے مقبول اور سب سے عزت والی جو کتاب ہے اس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کے دوران آپ کو کسی چیز نے ڈنگ مارا۔ ڈنگ مارنے کے بعد آپ کی طبیعت میں کیفیت ذرا بدلی، لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جسم سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے جسم پر 17 ڈنگ لگ چکے تھے۔ امام بخاری کے جسم پر 17 ڈنگ لگ چکے تھے، لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا۔ نماز کے بعد شاگردوں نے عرض کی، حضرت آپ کو اتنے ڈنگ لگے ہیں اور آپ نے نماز کو نہیں توڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے دوران میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت اس کیفیت کے ساتھ کر رہا تھا، اس جوش اور ولولے کے ساتھ کر رہا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہو اور میں نماز کو توڑ لوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو اور امام بخاری جسم پر ڈنگ لگنے کی وجہ سے نماز کو توڑ دے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے۔ آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے پیارے کلام سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری محفل کی زینت بنے منصورہ کی خوبصورت آواز محترم المقام محمد نسیم قادری صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے پیارے کلام سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد اکرام صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العالمین کے پیارے کلام سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کا پڑھنا کی جناب میں قبول فرمائے۔
دور و نزدیک سے آپ جتنے بھی احباب محفل میں تشریف لائے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ارد گرد جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں جو گلی میں ہیں یا گلی سے باہر ہیں، جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب محفل شروع ہوگی اور ہم محفل میں جائیں گے، تو ان کے لیے یہ بات عرض ہے کہ محفل شروع ہو چکی ہے، تلاوت بھی ہو چکی ہے، اب نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہر بندے سے یہ گزارش ہے کہ وہ محفل کے اندر تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کی اس پیاری محفل سے اپنے لیے برکتیں لوٹے اور اپنی جولیاں مرادوں سے بھر کے جائے۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ فرماتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بلند آواز ساتھ بولے سبحان اللہ۔ یا آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور بلند آواز ساتھ کہنا ہے۔ جو نعت خوان آئے، جو نعت پڑھے، نعت ساری اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو جو شعر سمجھ آئے اس پر آپ نے بلند آواز کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ بلند آواز ساتھ بولے کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کی خاطر کہنا ہے، کیونکہ سبحان اللہ کا ثواب اسی شخص کو ملتا ہے جو سبحان اللہ کی صدا اللہ رب العالمین کے لیے لگاتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جو نعت خوان آئے، نعت پڑھے، جو شعر آپ کو پسند آئے، آپ نے محبت کے ساتھ کہنا ہے سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا چاہے قسمت کے سکندر ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو اس محفل کا اہتمام کر رہے ہیں نا ہر سال، یہ ان کے لیے شاعر نے کہا ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ آج کی ہماری محفل کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق محمود صاحب تشریف لائے۔ آج حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا، تو ہم ان کو صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین کا جناب میں قبول فرمائے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اس محفل کی روح رواں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہر سال، جناب محترم محمد حبیب صاحب تشریف لائے اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حبیب صاحب کس؟ اچھا، اور محمد حبیب صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم حبیب صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ شاعر نے لکھا ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ حنفیہ رضویہ رحمکاریہ کے
طالب علم جناب فیصل صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جناب امجد قریشی صاحب ہماری محفل کی زینت بنے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سنا سب سنا سب تو آخر آیا دکھیاں دے دکھ مک گئے جدوں نبیاں دا پیر آیا دکھیاں دے دکھ مک گئے جدوں نبیاں دا پیر آیا. راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلایا رہا ہے مدینے سے بلایا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے بلایا رہا ہے مدینے سے بلایا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا
हादी मुझसे पहले जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या जहदो दिन हश्र के सवाल होंगे जहदो दिन हश्र के सवाल होंगे अभी साढ़े होंगे जहदों दिन हश्र के सवाल होंगे हमेशा और जन्नता जागेगी सवारी आपदी जन्नता जागेगी सवारी आपदी आगे आगे हज़रत बिलाल होंगे आगे आगे हज़रत बिलाल होंगे हमें साढ़े आगरान लाल होंगे हमें साढ़े आगरान लाल होंगे हमें साढ़े आगरान लाल होंगे और जेड़े पढ़ते रहते सदा दुरूद आप दे सुभानअल्लाह जेड़े पढ़ते रहते सदा दुरूद आप दे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल रहणगे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होंगे साढ़े आमना दे नाल होंगे जहदों दिन हश्र दे सवाल होंगे हमें साढ़े आमना दे नाल होंगे रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। देखिए, मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नातख़्वानों को मौका मिले वो अपनी हाज़िरी सरकार की बारगाह में पेश करें। तो जो भी नातख़्वान स्टेज पे तशरीफ़ लाए उससे मेरी गुजारिश है वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखें, क्योंकि अभी नातख़्वान और भी मौजूद हैं और हमने ज़ोहर की अज़ान से पहले पहले तमाम तर मामलात को क्लोज़ करना है। इसलिए जो भी नातख़्वान तशरीफ़ लाए मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी हुज़ूर की बारगाह में पेश करें। गुफ्तगू करें तो हर शेर पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे ताकि ये वक्त बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नातख़्वानों को मौका मिले। तो मैं जितने भी नातख़्वान स्टेज पर तशरीफ़ लाएं सबसे गुजारिश है, बाअदब होकर मैं कह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और सिर्फ बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी मकसूद समझें और फिर माइक छोड़ दें ताकि अगले नातख़्वान को मौका मिल सके। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ शायर ने लिखा है, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। बुलंद आवाज़ साथ बोले सुभान अल्लाह। ये पीछे तक सारे बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, बस इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर से हमारा ताल्लुक हो गया,
حضور سے ہم وابستہ ہو گئے، حضور کے دامن رحمت کے ساتھ ہم جڑ گئے تو واللہ ہم دنیا سے با ایمان ہو کر جائیں گے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جان و دل ہوش و حیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ بشیر شاہ صاحب تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز ساتھ بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے اور یہ نعرے کا جواب دیجیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا رہے نا وہ شرم کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں حضور کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اگر حضور کے نام پر ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو کب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پر جدہ جگی پروان جدہ جدہ جگی پروان بابا سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا گئے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا
طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں پیدا فرمائیں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العالمین تمام بچوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا ثناخواں بنائے، کیونکہ حضور کا ثناخواں ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت، حضور نیچے تشریف فرما ہوتے، حضرت حسان بن ثابت کو فرماتے، اے حسان بن ثابت تو میرے ممبر پر کھڑا ہو اور میری نعت مجھ کو سنا۔ یہ شان ہے حضرت حسان بن ثابت کی، اور اس بندے کی یہ شان ہے جو حضور کا ثناخواں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کریں تاکہ آپ کے بچے بھی حضور کے ثناخواں بن جائیں۔ آج ہمارے بچے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں تو ڈال لیا ہے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر تو بناتے ہیں، لیکن ہم مدرسے کے اندر داخل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے نہیں داخل کرتے، پتہ نہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، ہاں پتہ نہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے۔ تو میں آپ کو یہ دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح حضور کے دین کا وارث جو عالم ہوتا ہے، وہ جس شان و شوکت کے ساتھ کھاتا ہے عام دنیا دار اس طرح کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور کے دین کی برکت ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو مدارس کے اندر داخل کریں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ یقین کریں آپ کی بھی دنیا اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوربار میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زین شبیر کو، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، پیچھے تک ہر بندہ بولے، آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن جن کی محفل میں آئے ہیں وہ آپ کی نیت سے واقف ہیں، اس لیے بلند آواز ساتھ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک
ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے سعد علی ارشد سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 نعت خوانے وہ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس محفل میں تشریف لے آئیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان برکتوں کو آپ بھی لوٹیں۔ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں سعد علی ارشد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے خدا جسم میں
انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو مزید برکت عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کی ان بھرپور محبتوں کے نظر جناب تشریف لاتے ہیں امجد قریشی صاحب. وہ آئیں اور نعت پیش فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علامات تقدیر اشرف صاحب اسلامی اللہ تعالیٰ سارا کی آتی قبول فرمائے. اور شاہدہ میں تو دیاتا جسم بنا کے بیٹھے تھے اور روح کی چڑیاں کی جبریل کی صورت کی تھوڑے سے مجھے زندہ ہے. پیارا ذرا درود پڑھو مزہ آ گئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت سے صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا سیاسیت ہر نظر نیاز دستائی جڑے آپ اٹھائے نی عربی دے اس ہر ایک ناز دوستائی. تے خالی موڑی نام کدی بھی آسیانو سخی لحال شباز دا واسطائے. مولا جڑی پڑی حسین میں بچ کربل تنو سنوار دا واسطائے. کرم چکر اسیاست تنو آل نبی دا واسطائی. جڑی پڑی حسین نے وچ کربل تنو سنوار دا واسطائی. سبحان اللہ. جڑا کل دنیا دا رحمان پیارا لگدا ہے. آیا بن کے نعت محمد دی قرآن پیارا لگدا ہے. کئیاں چن لے راجے کئیاں نو بس خان پیارا لگدا ہے. سنو تابش سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا ہے. سنو تابش سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا ہے. جڑ دیکھ کے میرے ذہن دے وچ کلام دی یاد بات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں نال مل کے پڑھ لیں. مصطفیٰ
مرحبا مرحبا یا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ذکر صلی علی مرحبا مرحبا ذکر صلی علی اگر آگے ہو نا ذکر مصطفیٰ دے وچ اللہ قبول فرماویں سرکار نگاہ فرماون ذرا مل کے آکھو ذکر صلی علی مرحبا نا کنجوسی ہے ذکر صلی علی مرحبا مرحبا اور جب ولادت ہوئے میرے سرکار کی جب ولادت ہوئے میرے سرکار کی جب ولادت ہوئے میرے سرکار کے نور ہے نور تھا مرحبا توجہ ادھر سچے کھبے جاتے ہیں محفل دے سرکار دی نگاہ سرکار دے مدینہ دی طرف ہوئے سارے مل کے آپ کو نور ہے نور تھا مرحبا مرحبا آج جاؤ کہتے السلام تیرے نبی دے صدقے سجاد مرحبا میرے نال مل کے آپ کو نور ہے نور تھا مرحبا مرحبا نور ہے نور تھا مرحبا مرحبا ذکر صلی علی مرحبا مرحبا سبحان اللہ آگے سے دیکھ کر آمنا مسکرانے لگی دیکھ کر آمنا مسکرانے لگی میرے دل ربا مرحبا مرحبا اے میرے دل ربا مرحبا مرحبا ذکر صلی علی مرحبا مرحبا ذکر صلی علی مرحبا اور سنیو تواڈے واسطے بڑا پیارا شعر سبحان اللہ آپ کے نور ہے اسے نوسر آپ کے نور ہے اسے نوسر وہ یاد تلے نہ ہوئے سیدہ کائنات واسطے اندہ شعر ہے آپ کے نور ہے مرتضی مرحبا مرحبا فاطمہ اے پنجتنی آپ کی گاڑی دے جب قاصر علی صاحب ہوتے نالا جاؤ تیار نہ لاکھو فاطمہ مرحبا 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 ذکر صلی علی مرحبا مرحبا آخری وقت سوال فرمائے اور جب وہ تربت میں آئے تو سید کہے جب وہ تربت میں آئے تو سید کہے میرے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے مشکل کشا مرحبا مرحبا آخری صدا ذکر صلی علی مرحبا مرحبا ذکر صلی علی مرحبا
सुते हो। नारा रिसालत। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मैं सच्ची बात बोले मेरे उस्ताद के मोहतरम अपने सुन्नत मुजाहिद सुन्नत जिला मानसरा की जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल कदीर नक्शबंदी साहब और उनके साथ मुफ्ती अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शिराज अहमद सिद्दीकी साहब और उनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर रज़ा हैदरी साहब और उनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब हम उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से महफिल में खुश आमदीद कहते हैं और उनके साथ हाफिज़ कारी फ़िज़ान अहमद सिद्दीकी साहब इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। शायर कहता है कि मुश्किलों में भी मुस्कुराता हूँ, दिल को एहसास ईद रहता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुश्किलों में भी मुस्कुराता हूँ, दिल को एहसास ईद रहता है। याद तैबा की, शौक तैबा का, बन के रोशन उम्मीद रहता है। मेरा दिल पाक है, बदन भी है, मेरे दिल में फरीद रहता है। मेरा दिल पाक है, बदन भी है, मेरे दिल में फरीद रहता है। आपकी इन भरपूर मोहब्बत के नज़र जनाब तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ कारी हाफिज़ फ़िज़ान अहमद सिद्दीकी साहब, वो आए और नात पेश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहब्बत के साथ मिलकर तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। कोई लब खामोश न रहे, सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। ऊंची आवाज़ नाल सारे मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या। हसरत दीद में हसरत दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है और उनसे निस्बत है निस्बत गजने वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है और उनको पढ़ते सुना है सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अल्लाह। प्यार से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि
آقا تیرے آنے سے چمکا کل زمانہ ہے. سارے بولو سبحان اللہ. آقا تیرے آنے سے چمکا کل زمانہ ہے. ایک حسن والا ہے سارا جگ دیوانہ ہے. ایک حسن والا ہے سارا جگ دیوانہ ہے. چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا. حضور کی آمد سے قبل چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا. آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے. آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے. آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے. بولو سبحان اللہ. اور سارے بولو سبحان اللہ. رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے. رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے. ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے. ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے. سرکار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو سرکار کی آمد. مرحب دلدار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد. ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو ذرا زور سے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا اونچا بولو مسکرا کر بولو. ہاں تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی احسن انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال آواز میں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. آپ کی ان پر پور محبتوں کے نظر جناب تشریف لاتے ہیں زبیر سیفی صاحب. وہ آئیں اور 5 منٹ کے لیے حاضری اشاعت فرمائیں. تمام احباب مل کے حضور کے بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. سارے مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا او تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. پیچھے تک سارے بولے سبحان اللہ. پھر مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک کلام کے صرف 2 اشعار. ایک بھائی صاحب نے فرمائش کی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی. تمامی احباب مل کے شامل ہو جائیے. جس میں تیرا دیو تیری ہے جس میں تیرا دیو تیری ہے کیوں دل لڑے ادا سے گنیری ہے جس میں تیرا بدیری ہے کیوں دل لڑے اداس گنیری ہے لو لو بچ شوق چنگیری ہے لو لو بچ شوق چنگیری ہے اجنینا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب حضور کی زیارت کی نا تو پھر کیا کہنے لگے اس صورت نو میں جانا کھا جانا گھنگے جانے جہانا کھا جانا گھنگے جانے جہانا کھا سچے آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا سچے آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری سے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا ہو ساکھیا کتھے جا اڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی احسن انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے.
اب صرف 5 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب نسیم قادری صاحب، وہ آئیں اور نعت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ان دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج اتنا عظیم الشان اس محفل میلاد کا انعقاد کیا، اور جتنے بھی حضرات اس پاک برکتمہ محفل میں تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب انشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ٹائم بھی مختصر ہے، خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، مختصر سی حاضری اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ غم کی روداد سنانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اور کاش سرکار مدینے میں بلا کر یہ فرماتے، اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مختصر سی 2 گھڑی کی یہ زندگانی ہے، زندگی چیز ہے کیا یہ تو آنی جانی ہے، اور سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، حلالی خون کے ہونے کی یہ نشانی ہے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ ہوتا اگر زمین پر، اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا،
جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، اور یا رسول اللہ یا علی، اور کرتے ہیں احترام جنازہ کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازہ کا، اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محترم محمد نصیر قادری صاحب جو حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آج کی ہماری اس محفل کی زینت بنے مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، مانسہرہ کی سرزمین کے خوبصورت آواز حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقدیر نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شیر اعظم صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب، حضرت علامہ مولانا کیسر حیدری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بہت ہی خوبصورت سراخاں جناب محترم محمد فیضان صدیقی صاحب، اور دیگر جتنے بھی احباب آپ تشریف لائے، میں انتظامیہ کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور انتظامیہ کا یہ محفل سجانا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اب میں خصوصی خطاب کے لیے التماس گزار ہوں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، البتہ مل کے یہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔